کی ابتدا میں اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر سے دنیا کی بڑی تعداد میں قائدین نے شہر گلاسگو میں ملاقاتیں کی ہیں، جن سے قطر کے اعلیٰ بین الاقوامی مقام کی عکاسی ہوتی ہے۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور صاحب سمو امیر الوالد نے کہا ہے کہ الجزیرہ نیٹ ورک اب تمام عربوں کا پلیٹ فارم اور ہر جگہ ان کی بلند آواز بن گیا ہے۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں موسمیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے سمجھوتے میں شامل ملکوں کی 26ویں کانفرنس COP26 کے اختتامی اجلاس میں شرکت کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے کہا ہے کہ دنیا بھر کے قائدین کے ساتھ مل کر یہ طے کیا گیا ہے کہ کاربن کی مقدار میں کمی اور موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کی غرض سے تمام تر کوششوں کو یکجا کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ قطر اپنے متعدد انیشیٹیوز کے ذریعے علاقے میں ایک قابل تقلید مثال بنے کہ ڈیولپمنٹ اور ترقی اور ماحولیات سے متعلق اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے درمیان بھرپور توازن لایا جائے۔ موسمیاتی تبدیلی سے متعلق گلاسگو کی اس کانفرنس کی سائیڈ لائن میں صاحب سمو امیر سے متعدد برادر اور دوست ملکوں کے سربراہان، قائدین، وزرائے اعظم اور اس 26ویں کانفرنس میں شرکت کرنے والے وفدوں کے سربراہان نے ملاقاتیں کی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں اس سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ قطر کی کوششیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ وہ ایک پرامن دنیا کی تعمیر میں سرگرم عمل ہے۔ واضح رہے کہ موسمیات سے متعلق گلاسگو کی اس سربراہ کانفرنس میں دنیا بھر کے قائدین اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیاں اس دنیا کے وجود کے لیے ایک خطرہ بن گئی ہیں، اور کانفرنس میں شریک 100 سے زیادہ ملکوں کے رہنماؤں نے یہ طے کیا ہے کہ اس دہائی کے اختتام تک دنیا میں جنگلات کو ختم کرنے کے کام روک دیے جائیں گے اور مٹی کی زرخیزی کو تباہ ہونے سے بچایا جائے گا، اور پھر جنگلات کی حفاظت، شجرکاری میں اضافے اور سبزے کی بحالی کے لیے $19 بلین پر مشتمل سرکاری اور نجی سرمایہ لگایا جائے گا۔ قطر موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے اور پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن جانے والی اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ تعاون کے متعدد منصوبے پیش کرنے میں پیش ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر الوالد شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی نے الجزیرہ نیٹ ورک کے قیام کی 25ویں سالگرہ کی تقریب میں شرکت کی ہے۔
نیٹ ورک کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد کی جانے والی اس تقریب کا عنوان تھا منفرد اسلوب۔ الجزیرہ نیٹ ورک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے صدر و ممبران، اس نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے متعدد کارکنان اور میڈیا پرسنز اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد بھی اس تقریب میں شریک تھی۔ صاحب سمو امیر الوالد نے اس تقریب میں کی گئی اپنی تقریر میں زور دے کر کہا ہے کہ الجزیرہ نیٹ ورک اب تمام عربوں کا پلیٹ فارم اور ہر جگہ ان کی بلند آواز بن چکا ہے۔ جمہوریہ یونان کی صدر محترمہ ایکاٹرینا ساگیلا روپولو نے آج یونان کے لیے قطر کے سفیر جناب ولید بن محمد العمادی سے ان کی اسناد سفارت وصول کیں۔ سفیر محترم نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جمہوریہ یونان کے صدر کو خیر سگالی کا ایک پیغام پہنچایا، جس میں ان کی صحت و سعادت اور یونان کی حکومت اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا کا اظہار کیا گیا ہے۔ جمہوریہ یونان کی صدر نے بھی صاحب سمو امیر کے لیے اسی قسم کے جذبات پر مشتمل ایک پیغام سفیر محترم کے سپرد کیا۔ لبنان کے صدر مشیل عون نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور خلیجی ملکوں کے ساتھ پیدا ہو جانے والے اختلاف کو حل کرنے کے لیے مختلف سطحوں پر کام کیا جا رہا ہے تاکہ اس مسئلے کے حل تلاش کیے جا سکیں۔ لبنان کے وزیر ماحولیات ناصر یاسین نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اس کے اور خلیجی ملکوں کے درمیان اعتماد اور بھروسے کی بحالی کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے عربی کوششوں پر انحصار کر رہا ہے۔ اب سوڈان چلتے ہیں، جہاں سوڈان کے سیاسی بحران کو حل کرنے اور ڈیموکریسی کے ٹریک کی طرف واپسی کے لیے اب بھی مقامی، علاقائی اور بین الاقوامی کوششیں جاری ہیں، اور یہ کوششیں کرنے والے تمام حلقے یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ حمدوک اپنے عہدے پر واپس آ جائیں۔ انہیں فوج کے کمانڈر عبدالفتاح البرہان نے وزارت عظمیٰ کے عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ سوڈان کے لیے اقوام متحدہ کے مشن کے سربراہ وہاں کے تمام حلقوں اور فوج کے نقطہ نظر کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے کئی نکات پر مشتمل انیشیٹو کی قیادت کر رہے ہیں۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ایریا سی میں صرف فلسطینی عوام کو ہی تعمیرات کا حق ہے، اور یہ ایریا کسی بھی سودے بازی یا تبادلے کی زمین میں نہیں آتا۔ یہ بیان ایسے وقت میں دیا گیا ہے جبکہ قابض اسرائیلی انتظامیہ اس علاقے کی شیخ جراح کارونی کی زمین پر مسلسل قبضہ کر رہی ہے۔ اور افغانستان میں آج دارالحکومت کابل میں 2 دھماکے ہوئے ہیں، جن میں وہاں کے ملٹری اسپتال کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان دھماکوں میں کم از کم 20 اشخاص جاں بحق اور 40 سے زیادہ دوسرے زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی کے ذریعوں نے بتایا ہے کہ خودکش افراد پر مشتمل ایک گروپ نے اس مقام پر چڑھائی کر دی تھی۔ ان میں سے 2 افراد نے اپنے آپ کو دھماکوں سے اڑا لیا، اور بقیہ افراد نے طالبان تحریک کے عناصر کے ساتھ جھڑپیں شروع کر دیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر سے دنیا کی بڑی تعداد میں قائدین نے شہر گلاسگو میں ملاقاتیں کی ہیں، جن سے قطر کے اعلیٰ بین الاقوامی مقام کی عکاسی ہوئی ہے۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے، اور صاحب سمو امیر الوالد نے کہا ہے